الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج ہم انشاءاللہ 21ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی شکل میں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ 21ویں پارے کی ابتدا میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم اور مقصد ذکر کیا گیا کہ آپ صرف اس کو اجر و ثواب کا باعث نہیں سمجھیں، یعنی اجر و ثواب کا باعث ہے، ہر نیکی پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے سے بھی پڑھنا ہے، اس کے معنی کیا ہے ان کو بھی سمجھنا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اس پر تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں ہمیں، یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا۔ کیا یہ قرآن صرف گھر میں بند کر کے اوپر رکھ دیں، سال کے بعد 11 مہینوں کے بعد نکال لیں اور رمضان میں پڑھ لیں، یا جب کوئی فوت ہو جائے جیسے ہمارے یہاں یہ رسم بنی ہوئی ہے کہ قرآن پاک مردوں کو بخش دیں؟ میرے بھائیوں، یہ قرآن مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کی زندگیاں بدلنے آیا ہے، یہ مردوں کے لیے آیا ہے، عورتوں کے لیے آیا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی نہیں لیں گے تو مرنے کے بعد یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، چاہے ساری دنیا پڑھ کے بخشتی رہے۔ اسی طریقے سے آج کل لوگوں نے قرآن خوانی اور اس طرح کے طریقے نکالے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ایسا نہیں ملتا، کیونکہ مرنے کے بعد یہ قرآن کے بارے میں جو آپ خود کر کے گئے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے بعد لوگ آپ کو پڑھ کے بخشے تو ایسا طریقہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ہمیں دین اسلام میں ایسی چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد میں لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا چکر سیدھا کرنے کے لیے کیے ہوئے ہیں، جس کو اپنی زندگی میں سمجھیں، اس سے بعد نصیحت حاصل کریں، اور یہ ساری چیزیں اس تلاوت کے حکم کے اندر شامل ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی آج ہمیں اپنی نماز کو دیکھنا ہے کہ کیا میری نماز مجھے بے حیائی، گناہ، برے کاموں سے روک رہی ہے، میں رک رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر میں نہیں رک پا رہا ہوں تو پھر مجھے اپنی اس نماز کو صحیح کرنا ہوگا، اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو صحیح کرنا ہوگا، اس کے طریقے کے اندر مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے میں مسئلہ ہے، اس کے ٹرانسلیشن اور معنی کیا ہے ان کے اندر مسئلہ ہے۔ آپ کو ساری چیزیں اس حوالے سے دیکھنی چاہیے، کیونکہ جس بیماری کے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے وہ ڈاکٹر اس بیماری کے حوالے سے بہترین آپ کو طریقہ بتائے گا، اس کا پرہیز بھی بتائے گا کہ جب تک آپ یہ پرہیز بھی کریں گے یہ اتنی مہنگی دوائی ہونے کے باوجود آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ بالکل اس نماز کے ڈاکٹر میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ساری چیزیں طریقے بتا دیے ہیں، تو جو ڈاکٹر اس نماز کا ڈاکٹر ہے جو طریقے اس نے بتائے ہیں اسی طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہ نماز پڑھیں گے، یہ پھر نماز ہمیں ہر لحاظ سے فائدہ دے گی، پھر برائی اور برے کاموں سے روکے گی، اور باقاعدگی سے ڈیلی بلا ناغہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پھر یہ فائدہ دے گی، ورنہ اس نماز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر جاندار، وہ انسان ہے، وہ جن ہے، وہ جانور ہیں، وہ چرندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے، جو بھی جاندار ہے ان کے رزق کا بندوبست اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھاتے نہیں پھرتے، ان سب کو بھی اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ ہم جانتے۔ آج سارا دن لوگ 8 10 12 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور اس کھیل تماشے والی زندگی کے لیے، لیکن نماز جو ہے جو 10 منٹ کے اندر، ابھی ہمارے یہاں فجر کی نماز جمعہ کے دن کچھ لمبی سمجھی جاتی جو لمبی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز 60 سے 100 آیتیں ہوتی تھی۔ آج سورہ سجدہ، سورہ دہر جو بھی پڑھی گئی، آپ آیتیں گر لیں، ان دونوں کی ملا کر کے 50-60 کی بنتی، آپ 100 تک آیتیں فجر کی نماز میں پڑھتے عام دنوں میں۔ ہماری یہ نماز ہوتی ہے، ابھی ایک سامنے بھائی بیٹھ گئے تھے، دیکھنے میں ہٹے کٹے نوجوان لگ رہے تھے، یعنی اگر ان کو یہی کھڑے ہونا پڑتا، میں ریڑھی پر افطاری کے ٹائم سموسے پکوڑے لینے پر اپنی ڈیوٹی کے لیے 8 گھنٹے کھڑے، لیکن 10 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، یعنی وہ مجبور ہو سکتے ہیں، مریض ہو سکتے ہیں، اشارہ کرنا مقصد ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود 10 منٹ کی ہماری نماز جمعہ کے دن ہوتی ہے جو لمبی سمجھی جاتی ہے، اس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بعض سالوں میں قاری صاحبان
لوگوں کی اس سستی کو دیکھتے ہوئے وہ سنتے ہی آگے آگے پڑھ دیتے ہیں. آگے آگے سنتے پڑھنا یہ سنت نہیں ہے. جمعہ کہتے ہیں کہ پوری سنتے پڑھنی چاہیے. تو کھیل تماشے والی زندگی کے لیے دیکھیے ہمارا کھڑا ہونا اور مشقت اٹھانا کتنا ہے، اور اپنی اصل نیکیاں بنانے کے لیے ہمارے اندر سستی کیا ہے. اس کے بعد 5واں پوائنٹ ہے کہ یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی گھومن گیر میں سمندر میں پھنس جاتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے، تو یہ کافر لوگ اس وقت صرف ایک اللہ کو خالص ہو کر کے پکارتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ کشتی پر پہنچتی ہے، کنارے لگتی ہے، تو یہ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. ابو جہل جو اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا پکا دشمن ہے، اس کا اپنا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ وہ سمندر میں سفر کر رہے اور کشتی ڈوبنے والے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں اور ایک اللہ کو خالص ہو کے کرتے تھے یہ کافر لوگ. لیکن آج ہمارا مسلمان کلمہ پڑھنے والا گھومن گیر میں بھی پھنس جائے تب بھی اپنے باپوں اور پیروں کو پکارتا ہے، صرف ایک اللہ کو نہیں پکارتا. لیکن یہ مشرکین مکہ اس وقت بھی ایک اللہ کو پکارتے ہیں. اور یہ واقعہ حضرت اکرمہ کے ابو جہل کے بیٹے کا جو صحابی رسول پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج میں جو اللہ کو پکار رہا ہوں، اگر میں آج بچ گیا، میری یہ کشتی سے اسلامی کنارے پر لگ گئی، تو میں عام باقی زندگی میں بھی ایک اللہ کو پکاروں گا. اللہ کی کرنی ایسی دعا قبول ہوئی اور یہ کشتی سمندر کے کنارے پر آ لگی. یہ باہر نکلے تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے. تو یہ ان کا ایک اللہ کو پکارنا اس کی توحید پر آنے اور مسلمان بننے کا سبب بن گیا. ہم بھی اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں. اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے، ہر کے سچیزوں کو تلاشی ہوتے ہیں، سیدھی راہ تلاش کرنا چاہیں. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے یہاں اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، ان کے حیاتی ہیں، مماتی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، سنی ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کی یہ فرقے اور مسلک سمجھے جاتی ہیں. آپ جہاں پڑھیں، جس جگہ پڑھیں، آپ غیر جانکار ہو کر کے اصل دین کو، اصل راستے کو تلاش شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے پاس آنے کے لیے ہمارا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں راستہ دکھا دیں گے، اللہ نے کہا کئی راستے تمہارے لیے کھول دیں گے اصل راستے پر جانے کے لیے. ایک راستہ بند ہے، دوسرا بند ہے، تیسرا بند ہے، ادھر سے سمجھ نہیں لگ رہی، ادھر سے نہیں لگ رہی، ادھر سے نہیں لگ رہی، کئی راستے ہم تمہارے لیے کھول دیں گے حق پر پہنچنے کے لیے. لیکن جو سوچے ہی نہ، جو غور ہی نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے نہیں کھولتا، کیونکہ وہ خود رکنا نہیں چاہ رہا اور اصل راستے پر جانا نہیں چاہ رہا. یہاں پر سورۃ العنکبوت مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے. یہ دو بڑی طاقتیں تھیں قرآن پاک نے کی پیشگوئی کی تھی. ایک طاقت تھی روم اور دوسری طاقت تھی فارس، جس کو ایران کہا جاتا ہے، جو اس دور میں تھا. تو روم کی حکومت عیسائیوں کی تھی اور مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت کو مانتے تو تھے. دوسرے نمبر پر جو فارس اور ایرانی تھے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے پجاری تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں، کیونکہ یہ بتوں کے اور آگ کے پجاری تھے. آج بھی یہ صرف ایک اللہ کو پکارنے والے نہیں ہیں ایرانی، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں پریشان کرنے والے یہی لوگ ہیں. اس وقت بھی مسلمانوں نے ایرانیوں کا نہیں بلکہ رومیوں کا ساتھ دیا. تو ایک بار ایران غالب آتا جب دونوں ملکوں کی جنگیں ہوتی، اور کبھی روم غالب آتا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ سالوں میں روم دوبارہ غالب آ جائے گا، جو تقریباً 7 سال کے بعد دوبارہ غالب آیا. 9واں پوائنٹ یہ کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر غور نہیں کیا؟ ان سب کو بہترین طریقے اور مقصد کے ساتھ مقررہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. 10واں پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں یہاں ذکر کی گئی ہیں، جن میں اللہ کی توحید اور یوم آخرت اور ان کے ساتھ بڑی نشانیوں میں کسی فرشتے کا ذکر کیا تو وہ میاں بیوی کے، کسی رشتے کا ذکر کیا تو میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیا. ماں باپ بہن بھائی کا اپنا کتنا پیارا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا کتنا پیارا رشتہ ہے، ماں بیٹی کا کتنا پیارا رشتہ ہے، بھائیوں بھائیوں کا کتنا پیارا رشتہ ہے. اللہ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، لیکن میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے اللہ نے کہا کہ میری خدائی نشانی ہے میاں بیوی کے رشتے کو. لیکن افسوس آج یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماں باپ شادی سے پہلے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی ٹریننگ نہ لینے کی وجہ سے
دینی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے یا دینی تعلیم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ اگر پریشانیاں کسی رشتے میں ہیں، کسی میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، غلط فہمیاں اور سمجھوتا نہ کرنا یہ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ آپ کو عدالتوں میں کیس اگر ملے گی تو میاں بیوی کے رشتے میں. کیوں؟ جس رشتے کو اللہ فرمائے یہ میری نشانی ہے، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اسی رشتے میں اتنی پریشانیاں آئیں. تو گڑبڑ کہاں پر ہے؟ آپ کے عقیدے میں گڑبڑ کہاں ہے؟ آپ کو دین کو نہ سمجھنے میں گڑبڑ کہاں ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنے میں گڑبڑ کہاں ہے؟ کہ شادی کرنے اور اپنے بچوں کی کروانے سے پہلے اس کی ٹریننگ اور اس کی معلومات اور اس کے بارے میں مکمل طریقہ کار نہ دینے کی وجہ سے، جس وجہ سے آج ان پریشانیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبت بھی پیدا کی ہے نکاح کے بعد، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنی رحمت بھی پیدا کرتا ہے، محبت بھی پیدا کرتا ہے، تاکہ یہ دو نہ جاننے والے اب ایک ساتھ جڑ گئے نکاح کی صورت میں. اب ان کے اندر اللہ اپنی طرف سے محبت پیدا کرتا ہے. اب اللہ نے کہا کہ میں نے محبت پیدا کر دی ہے، آپ اس کو نہیں نکالنا چاہ رہے، آپ اس کو نہیں نکالنا چاہ رہے. یہاں پر گڑبڑ کس کی ہے؟ وہ آپ کی ہے، ہماری ہے. اور پھر کئی طرح کے لوگ عزتیں خراب کرتے ہیں غلط طریقے سے نکاح کر کے. کوئی باہر کر کے نکاح کر رہا ہے تو کوئی کر رہی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزتیں اچھال رہی ہے. کوئی نکاح متعہ جو ہمارے یہاں روافض اور شیعوں کا نکاح ہے، اور ایک نکاح حلالہ جو ہمارے یہاں حنفی حضرات کرتے ہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد حلال کرنے کے لیے. تو ان نکاحوں کے اندر امن اور سکون نہیں ہو سکتا، اور یہ جنتے نکاح ہیں جو اللہ کے نام پر نہیں کیے جاتے. اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہے کہ نوکر کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی اور شرک کی ذلت کو سمجھنے کا اللہ نے فن عطا کیا کہ آپ کے پاس ایک نوکر کام کرنے والا ہے، آپ نہیں چاہتے اس کی تنہا زیادہ کرتے کرتے اتنی ہو جائے تو وہ آپ کے برابر ہو جائے. 1 لاکھ آپ کو بچ جائے، آپ کے نوکر کو بھی 1 لاکھ تنہا ہو جائے، آپ نے کبھی برداشت نہیں کرتے. اللہ رب فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کیسے کسی کو میرے برابر کر دیتے ہو؟ یہ بھی اولاد دینے والا ہے، یہ بھی پریشانیاں دور کرنے والا ہے، یہ بھی مصیبتیں دور کرنے والا ہے. کیسے تم کسی کو میرے برابر کرتے ہو؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ پیدا تمہیں میں نے کیا، ساری چیزیں میں تمہیں دیتا ہوں، ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک ہر چیز میں نے تمہیں عطا کی. دنیا میں آنے کے بعد ہوش سنبھالنے کے بعد تم مجھے چھوڑ کے یا میرے ساتھ ہی کسی کو پکارنے لگتے ہو. کیسے تمہارے اندر اتنی کیا کر نہیں؟ اپنے نوکروں کو تم اپنے برابر برداشت نہیں کرتے، اور میرے ہی بندوں کو میرے برابر کیسے برداشت کرتے ہو؟ اس کے بعد 12واں پوائنٹ نماز کو قائم رکھنے اور مشرکین جیسا نہ پڑھنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. گویا کہ نماز نہ پڑھنے والے ایمان اور تقویٰ سے دور ہو کر کے مشرکین میں سے ہو جاتے ہیں. 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ بن گئے، فرقوں میں بڑھ گئے. ہر گروہ اس چیز پر ہے جو اس کے پاس ہے اور اسی میں وہ مگن ہے. یعنی ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے سارے باطل اور غلطی پر ہیں. بدقسمتی سے امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، مگر اس کی پہچان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، یہ اصل دین ہے. ما انا علیہ واصحابی، لیکن کسی ایک صحابی کے طریقے پر نہیں کر سکتے. صحابہ کی ایک جماعت، صحابہ کے گروہ کسی مسئلے پر ہے، اسی مسئلے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں. 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی دعا قبول کر لیتا ہے تو ان میں سے کوئی لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، آپ اور سجدے کریں اور اللہ کو مانیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب اللہ تمہاری پریشانیاں مصیبتیں دور کر دیتا ہے تو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتے ہو. 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کے ہاتھوں کے کرتوت اور انہیں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بھی ان کو برائی پہنچا دیتے ہیں تو ایک دم وہ اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی جب اللہ خوشیاں اور بہاریں عطا کرتا ہے تو اکڑاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور ان خوشیوں کو اللہ کے علاوہ اوروں کے نام منسوب کرتے ہیں کہ سارے بابا کا صدقہ، پیرا کا صدقہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ کوئی پوری کے گناہوں کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں مرتی. ایسا کی ہو آپ کو تو نوکری لا گیا جی، پیرا کا بڑا کر ہے، ایسی انہوں نے بیعت ہوئی ہے، انہوں نے گھر بھی تبلا بیاہ بڑا چنگا ہو گیا ہے، بابا یہ کھانے ٹوٹلی کی ہو ہے جی اللہ نہیں مرتی. یعنی بری چیز اللہ کی طرف نہ ہونے ملا، اچھی چیز غیر اللہ کی طرف. یہ کیسا مسلمان ہے، کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟
16 پوائنٹ سود لینے سے مال کم ہوتا ہے اور زکات دینے سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اس آیت میں مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ ہے جو آپ اس وجہ سے کسی بڑے منصب والے کو دیتے ہیں کہ واپسی پر یہ زیادہ دے گا، بس اللہ کے یہاں اس کا اجر نہیں ہے اور اس کو سود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ 17 پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں فساد برپا ہونے کی وجہ خود انسانوں کے اپنے گناہ اور ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے نہیں ہیں، آپ صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے، لیکن جو ہماری بات سننا نہیں چاہتا اندھا بنا ہوا ہے، اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ ان کو آپ راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ پھر انسانی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے کہ کمزوری کی حالت میں، پیدائش میں، پھر جوانی میں، پھر کمزوری اور بڑھاپا دوبارہ ہم تمہیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تمہیں پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر سورۃ الروم مکمل ہوتی ہے اور سورۃ لقمان شروع ہوتی ہے، جس کا پہلا پوائنٹ اور پارے کا 19واں پوائنٹ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں موسیقی کو ترجیح دینے والے اور آلات موسیقی ڈھول ڈپٹے کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کی سزا بیان کی گئی، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو اور بیہودہ باتوں کو خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا، بے عزتی اور ذلت کرنے والا عذاب تیار ہے، والعیاذ باللہ۔ پھر آگے 20واں پوائنٹ، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تو مجھے اس کے سوا دوسرے کسی کی کوئی مخلوق تو دکھاؤ، بلکہ یہ ظالم لوگ پوری گمراہی میں ہیں۔ یعنی مجھے چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، انہوں نے آسمانوں اور زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک ہی بتاؤ کہ انہوں نے پیدا کی ہے، پھر تو تمہارا حق بنتا ہے اس کی عبادت کرو۔ کسی نے کوئی کائنات کی ایک بھی چیز پیدا نہیں کی، پھر بھی تم ان کو میرے برابر پکارتے ہو، کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس کے بعد 22واں پوائنٹ، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت۔ آج والدین کے اس نصیحت کے اندر غور سے سنیے گا جو ماں باپ بن چکے ہیں، کیا آپ بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس چیز کی توجہ دلاتے رہتے ہیں ڈیلی ہفتہ وار ماہانہ کہ بیٹا شرک نہ کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 12 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے بات اور نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، کیا میرے پیارے بچے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک مشرک جو ہے اور شرک والا یہ جو عمل ہے بہت بھاری اور بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کو یہاں پر ظلم سے تعبیر کیا گیا۔ تو والدین کے لیے بہت ہی اہم نصیحت ہے کہ جہاں اپنے بچوں کی باقی ساری ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی دنیاوی تعلیم، اسکول کے اتنے خرچے اور ان کی اچھی نوکری اور جاب اور اچھی جگہ شادی کی آپ کو فکر ہے، ان ساری چیزوں سے زیادہ آپ کو والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنے بچوں کی توحید کی فکر کریں اور شرک سے بچانے کی فکر کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 23ویں پوائنٹ میں فرمایا کہ جو میری اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرے ان کے لیے نیکی کا مقام، وہ اصل راستے پر ہے، وہ ہدایت اور عبادت والے راستے پر ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، جہاں اللہ نے کہا کہ میرا شکر کرو، وہاں والدین کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کے ساتھ دوسرے سلوک سے پیش آؤ۔ نیکی یا برائی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو کبھی حقیر نہ سمجھے۔ تو فرمایا کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر، یہ بھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اور آپ باز رہیں اور برے کاموں سے بچتے رہیں، نماز پڑھیں اور اچھے کام کی نصیحت کریں اور برے کاموں سے منع کرتے رہیں، اور کوئی تکلیف ان دینی کاموں میں آ جائے، تو آپ کی بے عزتی کر دے، وہ آپ کو مسجد سے نکال دے، وہ آپ کی انسلٹ کر دے، تو اس پر آپ صبر کریں۔ یقین مانیں یہ بڑے تاکید شدہ کام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے تکبر نہ کرنا اور اپنی رفتار میں میانہ روی رکھ،
اور آواز کو پست رکھ، یقیناً آوازوں میں اگر تیز آواز کی وجہ سے فیصلے ہوتے تو سب سے اونچی آواز گدھے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بری آواز بھی گدھے کی ہے۔ وہ کتنا زور سے ہانکتا ہے۔ اگر آپ بھی لڑائی کرتے وقت گھر میں، معاملات میں، اسکول کالج میں، اپنے آفس میں اونچی اونچی چلا کر کے لڑ رہے ہیں، آپ کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہے، تو پھر گویا کہ گدھے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ہماری تربیت فرمائی۔ اس کے بعد زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے۔ سورج کس لیے نکلتا ہے؟ انسان تیرے لیے۔ کیوں ڈوبتا ہے؟ کس لیے ڈوبتا ہے؟ آپ کو رات کو سکون دینے کے لیے۔ کائنات کی ہر چیز آپ کے لیے لگی ہوئی ہے، لیکن اے انسان تجھے اللہ کے لیے لگنے کے لیے بنایا تھا، مگر تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو عبادت کی غرض سے، اللہ کو پکارنے کی غرض سے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی قرآن اور اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس راستے پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی پیروی کریں گے۔ جیسے آج امت مسلمہ کا حال ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کے نبی کے ساتھ اپنے اپنے اماموں کو بیچ میں لے آتے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ علماء کرام سے نیک مسئلے پوچھیں، قرآن و حدیث پر ان کی جو بات ہے اس پر عمل کریں، جو قرآن و حدیث کی بات نہیں ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کتنے بڑے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہوگی، یہ صحیح حدیث ہوگی، لیکن ہمارے امام نے ہمیں نہیں بتایا، ہم نہیں کریں۔ وہ ہے کہ یہ کفر تک بات پہنچ جاتی اور آپ نے حدیث کو سمجھا بھی نہیں۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے تو وہ نیکوکار ہے، اور یقیناً اس نے بہت مضبوط کڑا تھام لیا ہے، یعنی اللہ سے اس نے مضبوط وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل آنے والے کل میں کیا کرے گا، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس زمین میں اس کی موت آئے گی۔ قیامت کی نشانیاں یہ بتائیں، لیکن قیامت کب آئے گی یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ بارش کا آج تک بینہ اور اندازہ محکمہ موسمیات والے لگاتے ہیں، تو یقینی اور حتمی نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ اسی دن اسی ٹائم بارش ہو، کئی چیزوں کی وجہ سے وہ بارش نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ میں صرف الٹرا ساؤنڈ مشین یہ پتا کر سکتی کہ بیٹا یا بیٹی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کر سکتی کہ یہ نیک ہوگا برا ہوگا، اچھے کام کرے گا برے کرے گا، یہ صحیح سلامت پیدا ہوگا یا پیدا ہونے سے پہلے اس کی کوئی چیز ضائع ہوگی، یا ذہنی طور پر یہ پاگل اور مجنون ہوگا، یہ کوئی مشین اندازہ نہیں کر سکتی، یہ صرف اللہ کے علم میں۔ یہاں پر صرف بچہ بچی کا پتا کرنا مقصد نہیں ہے، اس انسان کے پورے بارے میں اس کے اندر کیا ہے، کیسا ہوگا، نیک ہوگا برا ہوگا، یہ مقصد ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں ہے۔ یہاں پر سورہ لقمان مکمل ہوتی ہے اور سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے 21ویں پارے والی، تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھنا سنت ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان جمعہ کے دن اس سنت کا اہتمام نہیں کرتے اپنے مسئلے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کے دن گناہگار سب چیزوں کا اعتراف کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے تھا، مگر آج ان کو اس اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کیا ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا ہے اور سن بھی لیا ہے، اب ہمیں تو دنیا میں واپس لوٹا دے، اب ہم نیک کام کریں گے، اور یقین بھی اپنے آپ کو ہو گیا ہے۔ کاش یہی یقین اب آج آپ زندہ ہیں، حق کو سن کر کے، حق پڑھ کر کے، حق سمجھ کر کے غور کر لیں، یقین کر لیں، تاکہ کل قیامت والے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اور دوبارہ اس سیپلیمنٹ کا آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تسبیح اور اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، ساری رات سو کے نیند کی بات نہیں مار دیتے، بلکہ رات کو کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب کی خوف اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ۔ اور یہی ایمان ہے، مومن کا ایمان اللہ کے خوف اور اللہ کی امید کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم نیکی کیوں کرتے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا، جنت دے گا۔ گناہ سے کیوں بچتے ہیں؟ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ ان دونوں کے بیچ میں ہمارا ایمان ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی رات کو چھپ کر کے وہ لوگ تہجد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کا خوف اور اس کی امید، اللہ کی یہ دو صفات پر ہیں کہ اسی کا ڈر اور اسی کا خوف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر سورہ سجدہ مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، جس کی ابتدا میں وحی کی اتباع کا
اس کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور وہی کیا ہے؟ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر کے جو کسی تیسری چیز کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے اصل طریقے اور قرآن کا جو مقصود اور مطلوب ہے اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، ہر کسی کے سینے میں ایک ہی دل ہے، اس ایک دل کو سیدھا کر لو، آپ اس کو کہاں لگانا ہے؟ نیکی پر یا گناہ پر۔ پھر بچے کی نسبت ہر صورت اس کے حقیقی باپ کی طرف کرنی چاہیے، جن کے حقیقی والد کا پتہ نہ ہو، یا آپ کو نہ پتا ہو کہ اس کا والد کون ہے، فوت ہو گیا ہے، بچہ ڈوب ہوا تھا ملا ہے، آپ اس کو پال لیں تو آپ اس کو اپنا بھائی سمجھیں، اپنا دوست سمجھیں، لیکن اپنے نام کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے۔ جیسے لوگ کسی کا بچہ اولاد کی ہوگی لے کے پالتے، شناختی کارڈ بنواتے اور اپنا نام آگے لکھواتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف آپ منسوب کریں کہ یہ میرا والد ہے، جو حقیقت میں آپ کا والد نہیں ہے، گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور یاد ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعد میں مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ کو کس نے کیا کسی کا بیٹا بیٹی لے کے پالے گئے؟ آپ نے بہن بھائی کا کیوں نہیں؟ آپ نے پالا ہے تو اس کے شناختی کارڈ پر اسی کا جو اصل والد ہے اسی کا نام لکھا جائے گا، آپ کے پالنے والے کا نہیں۔ کہ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے کہ نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کی محبت اللہ کی محبت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ بیوی بچوں مال اولاد سے بھی زیادہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور آپ کی تمام بیویاں مومن مردوں عورتوں کی مائیں ہیں، اور ماں کی عزت و احترام نہ کرنا یا ان کو گالی دینا اور ان کی گستاخی کرنا یہ حلال کے لوگ کا کام نہیں ہے۔ جیسے آج کل بد وقت لوگ ہمارے اسی ملک کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی یہ بیوی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ہے، یہ نبی کے دو بیویوں کو کھلے عام گالیاں دی جاتی ہیں، اور انہی لوگوں کے والد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو گالی دیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مومن ہے وہ اپنی ماں کو گالی نہیں دے سکتا، اور جو اپنی ماں کو گالی دے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دو پوائنٹ باقی ہیں۔ جنگ احزاب کا، جنگ خندق کا ذکر کیا گیا کہ جب تم لوگ چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں آ چکے تھے اور 1 مہینہ تک مسلمان سخت خوف زدہ تھے، دشمن تمہارے آس پاس اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے آ گئے اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، پھر ہم نے ان کافروں پر تیز تر آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں، جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف اور دہشت طاری کیا کہ وہ وہاں سے چل کر کے بھاگ گئے، اور اسی لوگوں نے اپنی عافیت سمجھی، عموماً آزمائے گئے، جھنجھوڑے گئے۔ اللہ نے چیک کیا کہ میرے راستے پر پکے ہیں کہ نہیں پکے، اور منافق لوگ جو تھے وہ طرح طرح کے بہانے کر کے بھاگ گئے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے آپ کے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی رہبر، کوئی رہنما، کوئی ہیرو اگر بنایا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کی ذات میں ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اور اس کو یقین ہے کہ مجھے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا آئیڈیل، رہبر، رہنما اور ہیرو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اگر ان دونوں باتوں کا خیال نہیں ہے، نہ اللہ سے ملنے کی امید ہے، نہ قیامت کے دن کے آنے کی امید ہے، پھر وہ نبی کو چھوڑ کر کے جس کے مرضی پیچھے لگے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جو قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ سے ملنے کی امید ہے کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو نہ زبانی طور پر نہ عملی طور پر کسی اور کو نبی جیسا مقام نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں 21ویں پارے میں چیزیں سمجھی سیکھی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔